قاصد صاحب اگر گنڈا پور صاحب کو دیکھیں تو چلے وہ اب یہ ہم کہہ سکتے، پتہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے جب تک نئے وزیر اعلیٰ نہیں بن جاتے کہ وہ اب کم از کم اس اعتبار سے تو تاریخ کا حصہ بننے جا رہے ہیں. لیکن آج جیسے علینا نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، یعنی وفاقی وزیر اطلاعات یہ فرما رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کے جو مضموم مقاصد تھے ان کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا رہے تھے اور وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری نہیں کر رہے تھے. ویرز گنڈا پور صاحب نے تو خود اپوزیشن آپریشن کو بھی اپوز کیا اور انہوں نے کہا ایسے نہ کریں، یہ آپریشن کو کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں بڑے سخت بیانات بھی دیے. اب ایکسپیکٹیشن سہیل آفریدی صاحب سے دو ہی نظر آتی ہیں. ایک یہ کہ خان صاحب کی رہائی کراؤ، کوئی کہتا ہے پی ٹی آئی میں کہ یہ ایجنڈا آئٹم 1 ہوگا عمران خان کو رہا کرائے، کوئی کہتا ہے نہیں جی ایجنڈا آئٹم 1 ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے اندر آپریشن بند کرائیں. سو with all this going on، پہلے تو یہ بتائیے آپ کو سموتھ سیلنگ نظر آ رہی ہے سہیل آفریدی صاحب کی ایز چیف منسٹر؟ بہت شکریہ آپ کا منیم بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ایک تو یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا نام جیسے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک سرپرائز کے طور پر آیا ہے. یہ داد تو عمران خان صاحب کو دیں کہ اب تک جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں انہوں نے کنی کو دیے ہیں. ایک سرپرائز کا ایلیمنٹ ان کے سارے فیصلوں میں رہا ہے اور وہ ابھی انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا. مثلا جب عثمان بزدار کو لایا گیا تھا، اٹ واز اے بگ سرپرائز فار ایوری ون، ان کی پارٹی کے لیے، ان کے پارٹی لیڈرز کے لیے کہ بھائی صاحب یہ کون ہے، کوئی ایسا آج کو ان کو نہیں جانتا تھا. تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، ایک میرا خیال سرپرائز تھا سب کے لیے. لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ پشتون بیلٹ سے یا یہاں سے کوئی عاطف خان صاحب کا گروپ یا کوئی اسد قیصر صاحب کا یا جنید اکبر صاحب کا یا باقی جتنے پارٹی کے لیڈرز ہیں اگین وہاں سے کسی کو لایا جائے گا. تو علی امین گنڈا پور صاحب آپ کو یاد ہوگا وہ بھی ایک بہت بڑا سرپرائز ہے. اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے یا حکومت نے اس پہ میرا خیال ریکٹ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے اور ہم نے کئی پروگرام بھی کیے تھے. ان کے خان صاحب کو اس فیصلے پہ بھی اعتراض تھا. اب کی دفعہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ایک اندر سرپرائز ہے. گنڈا پور صاحب کو ہٹانا، ان کو لانا سرپرائز تھا، تو ہٹانا بھی ایک طرح کا سرپرائز ہوا ہے لوگوں کے لیے، اگرچہ اس کا ماحول پہلے سے بنا ہوا تھا. اب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کو بھی لایا گیا ہے اندر سرپرائز. سو خان صاحب نے وہ اس کی کنٹینیویشن رکھی ہے کہ جو سرپرائز بٹ لرز صاحب قطع کلامی سر، لاسٹ ٹائم کیا آپ کو یاد ہے، مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ کیا گنڈا پور صاحب کا جب انتخاب کیا گیا تھا اس وقت نئی حکومتیں بن رہی تھی، تو کوئی رسپانس آیا تھا وفاقی حکومت یا پی ٹی آئی کی پی ایم ایل این کی طرف سے کہ نہیں بڑی گندی چوائس ہے یہ وہ، اپارٹ فرام جو ہم ادھر ادھر سے سنتے رہے، کوئی ایسی ڈکلیئرڈ چیز تو کوئی نہیں آئی تھی آئی تھنک؟ یہ سر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو یاد ہوگا بہت سارے ہمارے میڈیا چینل جو ہیں یہاں پہ، ہمارے اینکر یا دیگر لوگ ہیں، بہت سارے شوز کیے ہیں اسی بات پہ کہ جناب کے گنڈا پور صاحب پہ ایک بڑا ریئیکشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر. اور اس وقت بھی یہی باتیں بتائی گئی تھیں کہ ان کے طالبان سے تعلقات ہیں، ان کے اپنے اوپر کیسز ہیں، ان پہ مقدمے ہیں. یہ بہت سارے اگر آپ جائیں نا اپنے کسی وقت ان کو ریسرچر کو کہیں، تو ہم نے خود اس پہ پروگرام کیے ہیں، آپ نے کیے ہوں گے، کیونکہ 1.5-2 سال گزر جاتے تو سم ٹائم یہ چیزیں نہیں آتی. اس وقت ریئیکشن آیا تھا. حکومت ٹھیک ہے وہ نہیں بنی ہوئی تھی، پی ایم ایل نواز وغیرہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ ریئیکٹ کرتے جیسے آج ریئیکٹ کیا. لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور جو آج کی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے بڑے شدید ریئیکشن آیا تھا اور اس پہ بڑی پی ٹی بڑی خوش تھی اور عمران خان صاحب بھی بڑے خوش تھے کہ جو میں چاہتا تھا کہ ریئیکشن آنا چاہیے، تھوڑی سی تکلیف پہنچنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو، تو وہ ان کو پہنچ رہی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب جو ہیں، آج خان صاحب سب سے زیادہ خوش ہوں گے عطاءاللہ طارر صاحب کی اس سے پریس بریفنگ، اگر مجھ سے پوچھیں، اگر انہیں سننی ہے یا ان تک پہنچی ہوگی، خان صاحب یہی توقع رکھتے ہیں کہ میرے ہر فیصلے سے اسٹیبلشمنٹ کو تکلیف ہونی چاہیے، حکومت کو تکلیف ہونی چاہیے. وہ اگر اگین اس سے زیادہ کی وہ چیز وہ دیکھ میں نہیں رہ جائے. اب سوال یہ ہے کہ جو کام گنڈا پور صاحب نہیں کر سکے، جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ رہا کروانا ہے، آپریشن روکنا ہے، تو سہیل آفریدی صاحب کیسے کروا لیں گے؟ مطلب وہ کہتے ہیں ایٹ لاسٹ ٹو انڈرسٹینڈ، وہ خان صاحب کو یہ رہا کروانے کے لیے کیا کروائیں گے وہاں پہ سہیل آفریدی صاحب کے؟ اس پہ آپ دیکھ لیں کہ گنڈا پور صاحب نے 17 حملے کرنے تھے پنجاب پہ بھی اور اسلام آباد بھی، وہ بھی کر کے دیکھ لیے. انہوں نے بشرا صاحبہ نے آنا تھا اور انہوں نے یہاں سے یہ عمران خان صاحب کو چھڑا کے لیا بغیر نہیں جانا تھا، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. انہیں گنڈا پور صاحب نے کہا تھا ہم جائیں گے اور یہ جیل توڑ کر خان صاحب کو ہم لے آئیں گے، اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے، وہ بھی کر کے دیکھ لیا. 4-5 دفعہ آپ وہاں پہ آئے، گروہ لے کے رہے، اسلام آباد ہوئے، یہاں پہ قتل و غارت ہوئی، یہاں پہ فائرنگ ہوئی، سب کچھ ہوا، وہ ہم نے دیکھ لیا. واٹ نیکسٹ؟ مطلب کیا ایسی چیز رہ گئی ہے جو گنڈا پور صاحب نہیں کر سکے یا نہیں کر پائے؟ خان صاحب کی توقعات تو پورے نہیں اترے اور سہیل آفریدی صاحب بالکل ینگ مین، وہ آئیں گے اور وہ کر گزریں گے. بلکہ اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ان کا بیک گراؤنڈ جو بتایا جا رہا ہے، اگر وہ اسی کو فالو کرتے ہیں، وچ ہی ول فالو آئی ایم شیور، کیونکہ بعض دفعہ کچھ ایسے لوگوں کو یہ عہدہ دے دیا جائے جس کی وہ توقع نہ
نہ کر رہے ہوں. یہ پولیس میں بھی ہوتا ہے, DMG میں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ 17 گریڈ کے افسر کو 20ویں گریڈ کی آپ پوسٹنگ دے دیں گے, یا 1 گریڈ اب آپ اس کو ڈیپوٹیشن ان دیں ہز گے. اون پے اینڈ اسکیل ہوتا ہے نا سر. یس نہیں, وہ پھر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. پنجاب کی ہم نے بیوروکریسی دیکھے, گو گیٹرز آفیسر کہاں سے آتے ہیں, بندے مار دیتے ہیں جناب, حکم کریں جو کہتے ہیں ہم کر کے دے دیں گے. تو آپ کو سم ٹائم ہوتا ہے کہ جو لوگ توقع نہیں کر رہے ہوتے, ایک پہلی دفعہ وہاں سے آپ کے MP بن کے آئے ہیں, ان کو خان صاحب نے اٹھا کے چیف منسٹر بنا دیا ہے, تو پھر تو ول ڈو اینی تھنگ, جو بھی خان صاحب کہیں گے کہ آپ کے لیے کرنے کو تیار ہوں گے. پھر آپ کا کیا خیال ہے, سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ آرگو کر سکیں گے, ان کے ساتھ جیل میں بیٹھے ہوں جیسے یہ اگین گنڈا پور صاحب اگر جاتے تھے, چلو گنڈا پور صاحب 2-3 گھنٹے کوئی ان سے باتیں تو کرتے تھے, بٹ جو بھی ہوتی تھیں آپس میں جو بھی گفتگو ہوتی تھی. یہ سہیل افریدی صاحب ایک بالکل ینگ مین, ایک نیو کمر, کیا یہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جیل میں کسی بات پہ ان سے ڈیفر کر سکیں گے, نہیں سر یہ مجبور ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے؟ میرا نہیں خیال ہے. اور خان صاحب کے چوائسز جو ہوتے ہیں ہمیشہ اسی طرح کے ہوتے ہیں, جو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے بات نہ کر سکے, ڈیبیٹ نہ کر سکے. اس لیے آپ دیکھیں اس طرح کی پوزیشنیں جو ہیں جن لوگوں کی, عثمان بزار کو دی گئی, محمود خان کو دی گئی, علی امین کو دے گی. علی امین میں سمجھتا ہوں کبھی اگر کمپیریٹیولی ان 3-4 میں سے, وہ سہیل ہو, وہ آپ کے علی امین گنڈا پور صاحب ہوں, یا پھر آپ کے عثمان بزدار صاحب, محمود خان صاحب, ان میں سے اگر کوئی تھوڑا سا خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ یا بات کر سکتا تھا, میرا خیال ہے علی امین کر سکتا تھا. سو اس میں نوجوان کا میں یہ نہیں کہتا, لیٹس سی کہ ہاؤ ہی گوز. تو ادروائز جو میرا خیال ہے ریئیکشن دیا ہے انہوں نے عطا اللہ تارڑ صاحب نے, اس پہ تو خان صاحب بہت خوش ہوں گے کہ اس کا مطلب ہے تیر نشانے پہ بیٹھا ہے. اچھا میں ایک ذرا یہ بھی علی نا آپ فرمائیے گا, کیا آپ کو کوئی ڈرامہ نظر آ رہا ہے بیفور سہیل آفریدی صاحب الیکشن؟ کیوں؟ بیکاز ایک ڈیولپمنٹ, آلدو یہ فیصلہ آپ کو پتہ ہے, کلاسز صاحب کو پتہ ہے, پہلے آیا ہوا ہے سپریم کورٹ کا, لیکن اب ذرا کلیئرٹی سے الیکشن کمیشن نے نئی لسٹیں جاری کر دی, سب کچھ ہو گیا کہ بھئی یہ سب آزاد ہے. فی الحال تو پارٹی یونٹی بھی نظر آ رہی ہے. لاسٹ جو میں نے اپنے سورسز سے چیک کیا کہ کوئی ہم ڈرامہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے, بیکاز ایوری ون نوز کے لیے اگر اس وقت کوئی حرکت کوئی ادھر ادھر سے ہوگی تو وہ ایک دھبا بن جائے گا سیاسی طور پر, اور عمران خان صاحب کے کسی بھی MP کے اوپر کہ اس نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ چھوڑا. بٹ ڈو یو سی اے ڈرامہ, یا آپ کو کوئی لگ رہا ہے اٹیمپٹ اپوزیشن کی کہ کچھ لوگوں کو وہ کرے اپنے ساتھ اور ملایا جائے تاکہ سہیل صاحب کا الیکشن خراب ہو؟ بالکل منیب صاحب, میں اس بات پر آنے سے پہلے, اور آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ ایک ڈرامہ بالکل رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ ہوگا اور اس کی وجوہات بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن اس سے پہلے میں کلاسر صاحب کی بات کو ضرور سیکنڈ کروں گی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ایک پرسیپشن اب بن گیا تھا, جو تمام وہ فیکٹرز باہر موجود ہے, وہ یہ کہتے پھر رہے تھے اگر کہ پاکستان تحریک انصاف کو پریٹی مچ مینج کیا جا چکا ہے. ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے جو پرسیپشن تھا کہ جی کمپرومائز ہیں, ڈسپائٹ آف آل دوز فیکٹرز, عمران خان صاحب از ویری مچ رننگ دا پارٹی. یہ ڈیسیشن ہمیں بتاتا ہے, اس کے اوپر ریاکشن ہمیں بتاتا ہے, یہ نام فلوٹ ہونا جو ہے, نامزدگی جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے, اس کے اوپر جو اتنا ایکسٹریم ریاکشن آیا ہے تھرو پریس کانفرنسز بھی, تو یہ بتاتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے از اسٹل ان اے ویری اسٹرانگر پوزیشن ٹو رن ہز پارٹی, اور وہ معاملہ چلا رہے ہیں. دوسرا آپ نے جس طرح کہا کہ ایک ڈرامہ, جنید اکبر صاحب نے آج ہی یہ ٹویٹ کیا ہے منیر صاحب, اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام MPs ملک میں اپنے موجودگی یقینی بنائے, اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ادارہ یا کوئی سیاسی جماعت رابطہ کرتی ہے تو قیادت کو بر وقت اطلاع دے, بصورت دیگر پارٹی سخت ایکشن لے گی. آپ کو پتہ ہے ایک تلوار ان کے اوپر وہ 22 MPs کی ایفیڈیوٹ کے بھی حوالے سے ہے, جس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بڑی ڈیوائیڈڈ ہے. وہ چاہتی, جنید اکبر صاحب اس بات پہ بہت پش کر رہے ہیں کہ جی ان کی نشاندہی ہونی چاہیے, وہ جو سینٹ کا خرم ذیشان وغیرہ کا جو الیکشنز ہے اس سے قبل نشاندہی کریں کہ ایسے ایلیمنٹ جو پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں ان کو نیم اینڈ شیم کریں. اس پر بھی ریزسٹنس ود ان دا پارٹی اینڈ ود ان دا ٹاپ لیڈرشپ موجود ہے. اور اس کے بعد یہ ان کا ٹویٹ ابھی پھر بتاتا ہے کہ بہت پوٹینشیل ہے. اور آج کی ECP کا آپ نے جس طرح سے کہا کہ ڈیسیشن بھی جو سامنے آیا ہے, اور ساروں کو اب یہ 91 کی تعداد بتائی جاتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں, ان میں سے 35 کے قریب آزاد امیدوار تھے. سو ایبسولوٹلی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت یہ حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں وہ کرنے کے لیے. یہ کوششیں جو ہے وہ پیک پہ نظر آئیں گی ایز وی اسپیک. گورنر خیبر پختونخوا آپ کو پتہ ہے بڑے متحرک وہ سینٹ الیکشن سے قبل بھی نظر آ رہے تھے, ابھی بھی وہ اسلام آباد اگر وہ بیک ٹو بیک اگر ان کو سفر کرنا پڑ رہا ہے تو معاملات اتنے آسان نہیں ہوگے, بہت اسموتھ سیلنگ ہمیں نظر نہیں آئے گی, بہت کوششیں ہوں گی. اور اس کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہیں ڈاکٹر عباد اللہ صاحب, وہ آلریڈی یہ بات کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کافی اراکین ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں.